فیض آباد دھرنا کیس پر عمل نہ ہونے کا خمیازہ قوم نے 9 مئی واقعات کی صورت میں بھگتا۔ 5 سال گزرنے کے باوجود حکومتوں نے فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پر عمل نہیں کیا، کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا، نہ پرتشدد احتجاج پر احتساب ہوا۔ فیصلے پر عمل نہ ہونے سے ذاتی مقاصد کے لیے پرتشدد واقعات کرنا معمول بن گیا۔ امید ہے کہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی۔ لازم ہے کہ ہر ادارہ شفاف اور ذمہ داری سے کام کرے۔ اداروں میں غلطی ہو تو تسلیم کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے 15 نومبر کی عدالتی کارروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ عدالت سپریم کورٹ میں کی گئی ہیرا پھیری تسلیم کرتی ہے۔ انکوائری کمیشن کو 2 ماہ میں تحقیقات کرنے کا کہا گیا۔ الیکشن کمیشن سے پی ایل پی کی فوراً فنڈنگ کی رپورٹ بھی طلب کر لی گئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ 3 رکنی بینچ 22 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس سردار طارق مسعود بینچ کے سربراہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک بھی بینچ کا حصہ۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل پر حکم امتناع میں 20 نومبر تک توسیع کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا اٹارنی جنرل سے مکالمہ، کہا کہ سائفر کیس میں جو سیکشن لگی ہے اس کے مطابق سزائے موت ہو سکتی ہے۔ اٹارنی جنرل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی معلوم ہے مگر میرا نہیں خیال کہ سزائے موت ہوگی۔ شاہ محمود قریشی کا سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ، لیگل ٹیم کو فیصلے کی کاپی کا انتظار ہے۔ انڈسٹری میں لگنے والے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ معیشت کے فیصلے دلیری اور بہادری کے ساتھ کرنا ہوں گے۔ عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کرنا پڑے گی۔ اتنی مہنگائی میں عوام کیسے زندہ رہیں گے؟ کاروبار کیسے چلے گا؟ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے خطاب، بولے کہ اگر ہمارے دور کی ترقی اور پالیسی جاری رہتی تو ڈالر آج 40 یا 50 روپے کا ہوتا۔ آج یہ حالت ہو گئی کہ 1 ارب ڈالر کے لیے محتاج ہو گئے۔ ملک اور عوام کو درپیش مسائل پر ہماری نظر ہے۔ صنعت کاروں سے مشاورت سے ہی آگے بڑھیں گے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی وفد کے ہمراہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ مریم نواز بھی موجود رہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ کسی دوسری یا چوتھی بار وزیر اعظم بنانے سے بہتر ہے مجھے موقع دیں، عوام کو مایوس نہیں کروں گا۔ پاکستان کو نئی سیاست اور نئی قیادت کی ضرورت ہے۔ انتخابات میں جیت کر عوامی حکومت بنائیں گے۔ کٹ پتلی اور سلیکٹڈ راج قبول نہیں۔ پرانے سیاستدانوں کو گھر بٹھانا ہوگا۔ جب تک ووٹ کو عزت نہیں ملتی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ایبٹ آباد میں جلسے سے خطاب میں بولے کہ سیاستدانوں، بیوروکریسی، حکومت کو زمینی حقائق کا علم نہیں۔ بے روزگاری اور مہنگائی جیسے مسائل سے نکلنا ہے تو نئی قیادت کو ہی منتخب کرنا ہوگا۔ ملک کی مسائل حل کرنا اور عوام کی خدمت کوئی مشکل نہیں، بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس مہنگائی اور غربت کو روکنے کا منصوبہ ہے، جس کے لیے تمام جماعتوں کو ہمارے ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ نواز شریف وزیر اعظم بنے تو ان سے حلف لوں گا تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کی جائے۔ بحیثیت صدر ہر پاکستانی کا ترجمان ہوں۔ جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا اس پر بات کرتا رہوں گا۔ صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ بحیثیت صدر عدلیہ پر اعتماد ہے۔ عام انتخابات کے بعد ملک میں سیاسی استحکام آئے گا۔ وزیر اعظم سے زیادہ تر سرکاری امور کے سلسلے میں ہی رابطہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ مزید کہا کہ پاکستان نے 40 سال تک افغانوں کو پناہ دی، مگر ملک کی معیشت اب پناہ گزینوں کا مزید بوجھ اٹھانے کی سخت نہیں رکھتی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 21 نومبر کو اپیلوں پر سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب پر مشتمل 2 رکنی بینچ کیسز سنے گا۔ عدالت نے نواز شریف کے بیرون ملک سے واپسی پر اپیلیں بحال کی تھیں۔ احتساب عدالت نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سابق وزیر اعظم کو سزا سنائی۔ نواز شریف نے احتساب عدالت کے فیصلوں کو 2018 سے چیلنج کر رکھا ہے۔